لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے دین کا راز سمجھایا سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا درود پاک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، 1429 ہجری کا پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کہلایا جاتا ہے، ابتدائی عشرے میں چل رہا ہے، یعنی کہ ہجرت کو 1428 سال گزر چکے ہیں، اور چونکہ ہجرت سے دین کا آغاز اور دین کے پھیلانے کا آغاز اور دین 4 دانگے عالم میں ہجرت کے بعد پھیلا، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا سال ہجری سال بنایا کہ ہمارا سال ہجرت کی طرف منسوب ہو، کیونکہ مسلمانوں کی حقیقی خوشی اس میں ہے کہ ان کا دین پوری دنیا میں پھیلے، اور ہجرت سے پہلے دین محدود جگہوں تک پھیلا تھا، لیکن ہجرت کے بعد مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اللہ رب العزت نے دین کو پھیلایا، کیونکہ ہجرت میں برکات بہت ہیں اور ہجرت کے اندر اسرار اور راز بہت ہیں۔ اور اس دین کے لیے ہمیشہ اللہ کے نبیوں نے ہجرت کی، بالآخر سفر کے مہینے میں ہمارے نبی کو بھی ہجرت کا سفر کرنا پڑا۔ تو یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تاریخی اعتبار سے بہت پہلے سے ایک تاریخی مہینہ رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پذیرائی ملی ہے، جبکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ شہادت حسین سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو محرم میں ہوئے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، پھر کئی سال تک روکنا اور ان کی توبہ کا قبول ہونا، یہ دونوں کام محرم میں ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ محرم میں لگی، حضرت یوسف اور یعقوب آپس میں دونوں والد اور بیٹے کی ملاقات محرم کے مہینے میں ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے محرم میں نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر فرعون سے نجات محرم کے مہینے میں پاتا ہے۔ ہمارے نبی کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم میں ہوا۔ میرے نبی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ میرے نبی کی دوسری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے محرم میں ہوا۔ اور محرم الحرام کا مہینہ ہی ہے کہ جس مہینے کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور اسی محرم کے مہینے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے،
اور محرم کے مہینے ہی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اکیلے نہیں ہوئی، 72 ساتھیوں کے ساتھ ہوئی۔ اور یہی محرم کا مہینہ ہے کہ جب بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد کسی محرم کے مہینے میں رکھی گئی۔ کل قیامت جو واقع ہوگی وہ بھی محرم کا مہینہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پذیرائی اور تاریخی اہمیت شروع سے ہے، اور یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ نے جہاد اور قتال کو بھی حرام کیا تھا پہلے، اور اس مہینے کے احترام کا کہا گیا، اور اسے اشہر حرم کہا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حتی الوسع اب بھی کوشش یہ ہو کہ جہاد محرم کے مہینے میں ابتدا نہ کرو۔ شروع ہے تو الگ بات، دشمن نے حملہ کیا تو الگ بات۔ یہ محرم حرم سے ہے، اور حرم تعظیم کے معنی میں ہے، عزت کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ حرم شریف ہے، حرمین ہے، مسجد الحرام ہے، عزت والی جگہ ہے، عزت والی مسجد ہے، حرمت والی مسجد ہے۔ تو یہ امن کا مہینہ ہے، ادھر تو دوسرے کا خون نکالنا ٹھیک نہیں، اپنا نکالنا تو بدرجہ اولا ٹھیک نہیں۔ سمجھو گے تو پھر چلے گی بات۔ دوسروں کا نکالنا بہتر نہیں، دوسروں کے نکالنے سے منع کیا گیا، دوسروں کا خون بہانے سے منع کیا گیا۔ اور علماء کہتے ابھی بھی اٹیک محرم کے مہینے میں دشمن پہ نہ کرو۔ اگر جہاد کا ارادہ ہے، کسی دشمن ملک پہ حملہ کرنا ہے تو کر تو سکتے ہو، یہ حکم پہلے تھا کہ محرم میں نہیں کرنا، کر تو سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ابتدا نہ کرو۔ دیکھو اگر محرم کے بعد چانس لگتا ہے تو دشمن کے مورچوں پر، دشمن ملک پر حملہ کر سکتے ہو، لیکن اگر دیکھتے ہو کہ ضرورت ہے ابھی فوراً تو کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن ایک مہینے ٹھہر کے ہو سکتا ہے تو ابتدا محرم میں نہ کرو کہ یہ خون خرابے کا مہینہ نہیں، اس میں دوسرے کا خون نہ نکالنا۔ تو شریعت بتاتی ہے دوسرے کا ممنوع ہے، اپنا تو بدرجہ اولا ممنوع ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ حرمت والا مہینہ، یہ عزت والا مہینہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ، حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ، حضرت علی کے 6 بیٹوں کی شہادت کا مہینہ، حضرت علی کے 6 لخت جگر کے شہادت کا مہینہ، میرے نبی کے 6 نواسوں کی شہادت کا مہینہ، حضرت حسین کے 72 رفقا کی شہادت کا مہینہ۔ اتنا عجیب مہینہ اور تاریخی اہمیت کے لحاظ سے اتنا بڑا مہینہ کہ شروع دن سے لے کر آخر دن تک اس محرم کی اللہ رب العزت نے اہمیت رکھی اور بتایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی شرارت نہ ہو جس میں دوسرے کو تکلیف ہو۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عالم اسلام کا وہ عظیم ستون، عالم اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار، عالم اسلام کا وہ عظیم جرنیل جس نے مختصر وقت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے، اور ہم اور آپ اس عظیم جرنیل اور سپہ سالار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کے متعلق میں 2 جمعہ اور پچھلی اتوار یہ 3 بیانات کر چکا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں نے کہا مقابلہ ہوا آپس میں کتابوں کا جنگ کے اندر، باہر ملک کے اندر، کہ چلو بھائی کون کس کا آئیڈیل ہے، کس کا آئیڈیل کون ہے، اس نے اس پہ کتنی محنت کی ہے۔ کوئی آیا میرا آئیڈیل شیکسپیئر ہے، اور میں نے یہ دیکھو 500 کتابیں شیکسپیئر کی شخصیت پہ جمع کی،
کسی نے کہا میرا آئیڈیل ہٹلر ہے اور میں نے یہ 400 کتابیں اس کی شخصیت کے مطالعے کے لیے جمع کی، یہ 400 کتابیں جو ہٹلر پہ لکھی گئیں۔ کسی نے کہا نیوٹن عظیم سائنسدان تھا جس نے کشش ثقل کو ایجاد کیا اور اس نے کیا کیا چیزیں دریافت کی، اب یہ میرا آئیڈیل ہے، میں نے اس کے متعلق 700 کتابیں جمع کی ہیں۔ لیکن قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم پر وہ مقابلہ جرمن کی ایک عیسائی لڑکی جیتی اور کہنے لگی لوگوں تم نے 400 500 600 کتابیں جمع کی ہیں، میرا آئیڈیل مسلمانوں کا عمر ہے۔ جب اپنے بیگ کھولے تو کہا تم نے 400-500 کتابیں جمع کی ہیں، میں نے عمر کی شخصیت پہ 7000 کتابیں جمع کی ہیں۔ عمر ہے۔ اللہ نے اس نام میں ہی عجیب تاثیر رکھی ہے اور آج تک کفر کے ایوانوں پر کفر کے ستون اس کا نام سن کے خدا کی قسم لرزتے ہیں۔ اس عمر کو بھی کوئی نہیں دبا سکا، اس عمر کو بھی کوئی نہیں دبا سکے گا۔ اس عمر کی شہادت سے بھی دین نہیں رکا، اس عمر کی شہادت سے بھی دین نہیں رکے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ شہادت سے بڑھوتری آتی ہے، شہادت سے دین میں ترقی آتی ہے۔ یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا مہینہ، کرب و بلا کے دشت میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی شہادت کا مہینہ، اور ہم کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوئے تو دین رکا نہیں، بلکہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عمر کا دور حکومت ہے، دین 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہے۔ لیکن جب بات فاروق حضرت معاویہ کے دور حکومت کی آئی تو 65,64,000 مربع میل تک اسلام پہنچا تھا۔ یہ شہادت تو مثل بیج ہوا کرتی ہے، مثل ایک پودے کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیج دفنا دو زمین میں بظاہر دکھتا ہے نظر نہیں آ رہا، بظاہر وہ چھپ گیا، بظاہر وہ گم گیا، بظاہر زمین میں دفن ہو گیا، لیکن اس بیج نے دفن نہیں ہونا، اس بیج نے ختم نہیں ہونا، اس بیج نے تو اٹھنا ہے، اٹھنا ہی نہیں بڑھنا ہے، بڑھنا ہی نہیں پھیلنا ہے، پھیلنا ہی نہیں پھولنا ہے، اور صرف پھولنا نہیں بلکہ اب اس درخت سے کئی پھل نکلیں گے اور ان پھلوں کے بیج کے ذریعے پھر اور درخت بنیں گے، ایک درخت سے کئی بیج نکلے، اس سے کئی درخت بنے۔ یہ مثال ہے شہید کی، بظاہر زمین میں دفن ہو گیا لیکن یہ دفن ہونے کے لیے دفن نہیں ہوا، یہ تو بیج کی طرح پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ تو بیج کی طرح پھولنے کے لیے دفن ہوا۔ جیسے ایک بیج وہ جب زمین میں جاتا ہے بظاہر نظر نہیں آتا لیکن پھیلنے کے لیے جاتا ہے، اسی طرح جب دین کے لیے کوئی زمین میں دفن ہوتا ہے، پیدا کر والے کی قسم وہ دفن ہونے کے لیے نہیں آتا بلکہ جب وہ ایک جاتا ہے اپنے پیچھے ہزاروں اپنے مشن کے لیے تیار کر کے چلا جاتا ہے۔ محلے میں ایک آدمی شہید کی لاش آئے، جب اس کی جسم سے خوشبو آ رہی ہو، بتاؤ محلے کے کتنے جوان تیار ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے بھی یہ سعادت ہے، مجھے بھی یہ سعادت ہے۔ تو شہادت تو ہمارے لیے نعمت ہے، سعادت ہے، فخر کی بات ہے۔ ہم شہادت پہ افسوس نہیں کرتے بلکہ افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ موت بستر پہ آئے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اپنے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے خدایا وہ موت عطا فرما کہ جس جنازے میں تیرے روحانی فرشتے بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ شہید تو وہ ہے، خدا نے اصول ہی بدل دی ہے اس کے لیے، کہا کہ یہ خون کسی کا لگ جائے کپڑے دو جلدی سے جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوگی، یہ خون ناپاک ہے، جلدی جلدی دو، اس کے بغیر نماز پڑھو گے، اس کے ساتھ نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا لگ گیا، یہاں لگ گیا، وہاں لگ گیا، دھونا ہے، جسم پہ لگ گیا جسم ناپاک، کپڑوں پہ لگ گیا کپڑے ناپاک، ٹوپی پہ لگ گئے ٹوپی ناپاک، موزوں پہ لگ گیا موزے ناپاک، اگر تیرے مسلح پہ خون لگ گیا وہ مسلح ناپاک،
جس جگہ یہ خون لگا یہ خون ناپاک، جس جسم پہ لگا وہ جسم ناپاک، جس کپڑے پہ لگا وہ کپڑے ناپاک، جس جگہ پہ لگا وہ جگہ ناپاک، لیکن خدا نے ادھر قانون یہ بدلا، یہ میرے دین کے لیے شہید ہوا ہے۔ اب جب یہ شہید ہوا پورے جسم خون سے لہو لہان ہے، اس کے کپڑے خون میں تر بتر ہے، اس کا جسم خون میں تر بتر ہے، یہ جس جگہ پر ہے وہ جگہ خون میں تر بتر ہے، لیکن لوگوں قانون بدلتا ہوں، پہلے جب تک زندہ تھا اس کے جسم سے لگنے والا خون اس کے کپڑوں کو ناپاک کرتا تھا، اس کے جسم کو ناپاک کرتا تھا، اس کے مسلح کو ناپاک کرتا تھا، اس کی چارپائی کو ناپاک کرتا تھا، لیکن اب یہ خون میرے دین کی عظمت کے لیے بہا ہے، لہذا یہ اتنا پاک ہو گیا ہے، اسی خون کے ساتھ انہی کپڑوں کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ اس کو دفنانا ہوگا، اسے کفن نہیں دینا، اسے غسل نہیں دینا، بلکہ یہ اب اتنا عظیم خون بن گیا کہ جو اس شہید کا جنازہ پڑے گا میں اس کے گناہوں کو اس سے پاک کر دوں گا۔ اب یہ پاک نہیں، اب یہ پہلے جب تک تھا وہ پاک نہیں، لیکن اب اللہ کے دین کے لیے گیا، اب تو قاعدہ بدل گیا، ادھر کہا غسل دینا ہے لیکن ادھر کہا غسل نہیں دینا، ادھر کہا جناب علی کفن دینا ہے، اس کو کہا کفن نہیں دینا، مجھے تو اس کے خون کے قطرات سے محبت ہے، مجھے اس کے یہ جسم کے لگے ہوئے ان کپڑوں سے محبت ہے۔ خدایا کتنی محبت ہے، خدا کہتا ہے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، تم کو تو محبت آ ہی رہی ہے لیکن جب روح نکل رہی تھی دیدار میں نے اپنا کرا دیا ہے اس کو۔ جبھی تو شہید جنت میں جا کے کہے گا، اللہ کہیں گے جنتیوں سے کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کے لیے اللہ کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا، لیکن شہید کہیں گے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تیرے دین میں، تیرے دین کے لیے، تیری عظمت کے لیے، تیری کلمے کی لاج رکھنے کے لیے، تیرے نبی کی رسالت کو پھیلانے کے لیے۔ جب میں شہید ہو رہا تھا اس وقت جو مزہ تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ یہ عظیم راستہ ہے، اللہ اس راستے پہ ہمیں کامیابی کے ساتھ چلا دے۔ تو شہادت ہمارے لیے ناز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، ہم شہادت پہ افسوس نہیں کرتے، ہم شہادت پہ فخر کرتے ہیں، ہم شہادت پہ ناز کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایسی مائیں ہیں جن کے بیٹے ان کی گود میں شہید ہو رہے ہوں اور روح نکلنے کا وقت ہو تو وہ کہتی ہیں حسان میں نے تجھے اسی لیے جنا تھا، حسان تو حسان اور میں تیری ماں ام حسان، میں نے تجھے جنا ہی اس دن کے لیے تھا، پیدا ہی اس دن کے لیے کیا تھا کہ اس رب کے دین کی عظمت کے لیے تیری جان جائے۔ خدا جس کام کے لیے تربیت کی اس کام کے لیے اپنے لفظ جگر کو تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ ایک کربلا کا میدان کربلا میں لگا تھا، ایک کربلا کا میدان آپ کے یہاں لگ گیا، وہ والے بھی کامیاب ہوئے، یہ والے بھی کامیاب ہیں، ان کا مشن بھی پھیلا، ان کا مشن بھی پھیل رہا ہے، پھیلے گا، کیونکہ یہ شہادت کا جو خون ہے یہ سیلاب کی طرح راستہ بناتا ہے اور سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ شہادتوں کے خون کی لہر، یہ شہادتوں کی خون کی نہر، یہ شہادتوں کی خون یہ لچک یہ ایسی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم بڑے بڑے ظالم سامنے آ جائیں لیکن اس شہادت کے خون کی دھار کو، اس شہادت کی خون کی رفتار کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ شہادت ناز ہے، فخر کی بات ہے، اور شہادت پہ افسوس ہم وہ نہیں کہ جو شہادت پہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں یا واویلا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کی موت پر من ضرب الخدود وشق الجیوب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنے گال پیٹے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہمارے تو وہ ہیں
جو خنسا کی طرح 4 بیٹوں کو شہید کرا کے کہتے ہیں خدایا تیرا شکر ہے قیامت کے دن کہہ تو سکتی ہوں 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں۔ جبھی تو میں کہتا ہوں، جمعے میں بھی کہا کہ شہادت میں کوئی بات تھی نا، جبھی تو اللہ کے نبی کو سب کچھ ملا، اور وہ کچھ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ سب کچھ اللہ نے میرے نبی کو دیا، اس سب کچھ کے باوجود ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے اللہ، تو نے مجھے آخری نبی بنایا، تو نے مجھے محبوب بنایا، تو نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، تو نے مجھے امام الانبیاء بنایا، تو نے مجھے سید الاتقیاء بنایا، تو نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ تو دے دیا، پھر بھی یہ محمد تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میری تمنا ہے تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ خدا نے تیرے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، تیرے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانا چاہتا ہوں۔ شہادت میں کوئی بات تو تھی نا، سب کچھ ملنے کے باوجود یہ پیغمبر بھی دعا شہادت کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ناز ہے، اور ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین۔ کیا واہ شاباشی پر ہوتا ہے، اور ہائے یہ ناکامی پہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ بچہ فیل ہو گیا، ماں کہتی ہائے، پتہ چلا کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہتے ہیں ہائے، پتہ چلا کسی کو شراب پیتے ہوئے پولیس نے پکڑ لیا کہتے ہیں ہائے اللہ اب کیا کریں۔ یہ ہائے ناکامی پہ، ہائے افسوس کا، ہائے ملامت کے لیے، ہائے پشیمانی کے لیے، ہائے پریشانی کے لیے، لیکن واہ یہ واہ خوشی کے لیے، واہ فخر کے لیے، واہ سر بلندی کے لیے، واہ ناز کے لیے، واہ عیش و عشرت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے بیٹا مارا گیا، ہائے یہ پریشانی، تو لوگ کہتے ہیں پریشان ہے، ناکام ہو گیا، پریشان ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ لیکن جب یہ کہا جائے بچہ پاس ہو گیا کہتے ہیں واہ واہ، بچہ کامیاب ہو گیا کہتے ہیں واہ واہ، بچے کو ٹکٹ مل گیا کہتے ہیں واہ واہ، بچہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گیا کہتے ہیں واہ واہ۔ یہ واہ شاباش کے لیے آتا ہے، ہائے ناکامی کے لیے آتا ہے، واہ ناز کے لیے آتا ہے، ہائے جو ہے وہ پشیمانی کے لیے آتا ہے۔ تمہیں ہائے حسین مبارک، ہمیں واہ حسین مبارک۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین، واہ تجھے اللہ نے وہ شہادت دی، واہ حسین اللہ نے تجھے وہ مقام دیا کہ تیرا نانا جس کی تمنا کرتا تھا، تیرا والد جس کی تمنا کرتا تھا، تیرا پورا خاندان جس کی تمنا کرتا تھا۔ واہ حسین، تیرے خون پہ واہ حسین، تیرے کپڑوں پہ واہ حسین، تیری بہادری پہ واہ حسین، تیری شجاعت پہ واہ حسین، تیرے بھوکے پیاسے رہنے پہ واہ حسین، تیری دلیری پہ واہ حسین، تیری استقامت پہ واہ حسین، تیری شجاعت پہ واہ حسین، تیری مردانگی پہ واہ حسین، تیری قربانی پہ واہ حسین، تیرے ناز پہ واہ حسین، تیرے مقام شہادت پہ واہ حسین، تیرے مرتبہ شہادت پہ واہ حسین، تیری ظالم کے سامنے آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کی جرت پہ واہ حسین۔ اور دنیا والوں انہیں ہائے حسین مبارک، ہمیں واہ حسین مبارک۔ فیصلہ تم کر لو، تمہیں ہائے چاہیے یا تمہیں واہ چاہیے۔ ہائے تو ناکامی کے لیے، ہائے تو افسوس کے لیے، ہائے تو پشیمانی کے لیے، ہائے تو پریشانی کے لیے، لیکن واہ یہ سربلندی کے لیے، یہ کامیابی کے لیے، یہ عزت کے لیے، یہ فخر کے لیے، یہ ناز کے لیے، یہ خوشی کے لیے، یہ عشرت کے لیے، یہ عیش کے لیے، ہمیں واہ حسین مبارک، تمہیں ہائے حسین مبارک۔ اور جو حسین کو کہ واہ حسین، وہ حسین کا چاہنے والا ہے یا نہیں؟ وہ خوش ہوتا ہے حسین واہ تجھے بستر کی موت نہیں ملی بلکہ تجھے شہادت کی عظیم موت ملی۔ واہ حسین تیری بہادری آنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ واہ حسین تیری پیاس آنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ واہ حسین تیری بھوک آنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ واہ حسین تو نے کنبے کو شہید کرایا، دنیا کے لیے تو مثال بن گیا۔ واہ حسین تیری شجاعت پر آج مسلمان فخر کرتے ہیں۔ واہ حسین تیری قربانی پر آج مسلمان ناز کرتے ہیں۔ واہ حسین تیری شجاعت پر آج مسلمان ناز کرتے ہیں۔
حسین ہم تجھے ہائے نہیں کہیں گے اس لیے کہ تو ناکام نہیں ہوا، اس لیے کہ تو نامراد نہیں ہوا، بلکہ ہم تجھے با حسین کہیں گے اس لیے کہ تو کامیاب ہوا ہے، تو کامران ہوا ہے۔ توحید-سنت.com ناز کی بات ہے، ہم دنیا کفر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے لیڈر جب کسی مشن کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنی جان نہیں دیتے، اپنے خاندان والوں کے لیے جان نہیں دیتے، اپنے خاندان والوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ دنیا کا سیاسی لیڈر ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، مولوی ہو یا کوئی اور ہو، وہ اپنے کو بھی بچاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچاتا ہے، کارکنوں کو مرواتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، لیکن بہادر وہ ہے جو اپنے مشن پر، پروگرام پر، اپنے کاز پہ خود بھی قربانی دے اور اپنے جان مال بھی دے، اپنے گھر والوں کی قربانی بھی دے، اپنی اولاد کی قربانی دے۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں اور دنیا کے کافروں، آؤ ہمارا نبی وہ ہے جس نے جو مشن اٹھایا اس مشن پہ خود بھی دنیا سے چلے گئے، اس مشن کے لیے ان کا پورے کنبے کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ یہ مشن کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمیں ناز ہے حضرت حسین خدا کی قسم ہمارے امام ہیں، بولو ہمارے امام ہیں۔ حضرت حسنین، حضرت حسین بھی اور حضرت حسن بھی ہیں ہی ہمارے، کیونکہ وہ حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو جس کو حسن اپنا امام مانے تو مجھے بھی اس کو اپنا امام ماننا چاہیے یا نہیں؟ بولو نا۔ حضرت حسن نے اپنا خلیفہ کس کو مانا؟ بولیں ہاں حضرت معاویہ کو۔ تو جس کو حضرت حسن اپنا امام مانے میں اس کو اپنا امام نہ مانوں؟ حضرت حسن، حضرت حسین ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے دل کا سرور، ہماری آنکھوں کے نور۔ حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین خدا کی قسم مقام والے، بلندی والے، حضرت حسین، حضرت حسن وہ عظیم مرتبے والے، وہ سعادت مند کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے تو گود میں ایک طرف حسن ہوتے، دوسری طرف حسین ہوتے، آئے میرے نبی کے کندھوں پہ کبھی سوار ہوتے، کبھی میرے نبی ان کو اٹھا کے چلتے، کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے، کبھی حضرت حسن کا بوسہ لیتے۔ میں کہتا ہوں کوئی کسی علاقے کا سردار ہوتا ہے، کوئی کسی بستی کا سردار ہوتا ہے، لیکن حسین اتنے بڑے، حسن اتنے بڑے، ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت حسین خود جنت کے جوانوں کے سردار، اور کسی کا نانا ایک علاقے کا، کسی کا نانا ایک قبیلے کا سردار، لیکن حسین اور حسن تو وہ ہیں جن کے نانا پوری دنیا کے سردار ہیں۔ کوئی کس کی گود میں پرورش پاتا ہے، کوئی کس کے ہاتھوں میں پرورش پاتا ہے۔ میں حضرات حسنین کو، حضرت حسن و حسین کو سلام پیش کیوں نہ کروں جن کی اتنی بڑی شہادت ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں پرورش پاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے منہ میں نوالا نبی خود اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے، اور جن کے منہ میں کھجور نبی اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے، جن کے منہ میں پانی نبی اپنے ہاتھوں سے پلایا کرتے تھے، اور جن کو نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جن کو نبی نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، جن کو نبی نے اپنی گودوں میں سلایا۔ بتاؤ وہ حسنین کیوں نہ سعادت مند ہوں گے؟ ان حسنین کو اللہ مقام کیوں نہیں دے گا؟ جبھی تو حضرت حسن بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ ہم حسن و حسین کی انہی کامیابیوں پہ کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون یہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑا خون ہے، یہ بہت وزنی خون ہے، اور ان کا خون چھپانے سے بھی نہیں چھپتا۔ حضرت حسین کے خون چھپانے سے بھی نہیں چھپتا۔ کوئی خون کر کے چھپانا چاہے اور کہے پتہ نہ چلے کس نے مارا ہے، پتہ نہ چلے کس نے شہید کیا،
ثبوت مٹانے کی کوشش کرو، ادھر تو مار کے ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے مارا ہے، کیونکہ خون وقت والا نہیں ہوتا نا، عظمت والا نہیں ہوتا نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کس نے مارا۔ لیکن جو عظمت والا ہو، جو خون بلندیوں والا ہو، جو خون کردار والا ہو، جو خون کسی کاج والا ہو، جو خون دین اسلام کی سربلندی کے لیے گرا ہو، وہ خون مثل خوشبو کے ہوتا ہے کہ خوشبو کو کبھی چھپایا نہیں جاتا، وہ خون سے جو ہے وہ خون چھپانے سے چھپتا نہیں ہے۔ جبھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آج بھی چھپنے سے چھپتا نہیں ہے۔ اگر کوئی چھپانا چاہے کہ کس طرح کس نے مارا، اب اس ثبوت کو مٹانا چاہے، لیکن خون اتنا سر بلند ہے، خون اتنا بلند ہے، خون اتنا عظیم ہے، چھپانے سے چھپتا بھی نہیں ہے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر آ کے قاتل خود اعتراف کرتا ہے، چھری ہاتھ میں لے کر آ کر قاتل خود اعتراف کرتا ہے کہ دیکھو جس دن شہادت ہو، جس دن کسی کا قتل ہو، اس دن کسی کے ہاتھ میں چھری بھی ہو، اس چھری پہ خون بھی ہو، تو پولیس کہہ دیتی ہے یہی قاتل ہے، چھری اس کے ہاتھ میں، آلائے قتل اس کے ہاتھ میں، آلائے واردات اس کے ہاتھ میں، خون میں وہ آلود اسی کے ہاتھ میں، اور یہ کہہ بھی رہا ہے، صفائیاں بھی دے رہا ہے، میں نے نہیں کیا، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، اور تو نہیں تھا تو چپ کر کے بیٹھنا، تجھ سے پوچھا کس نے کہ تو نہیں تھا۔ لیکن چور جو ہوتا ہے وہ پہلے سے صفائیاں دے گا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، تھانے دار کہے گا کہ تو پوچھا ہی نہیں، تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں کیا، پوچھتا تو پھر تو کہتا نہ کیا، پتا چلا چور تو، پتا چلا قاتل تو، پتا چلا واردات کرنے والا تو، صفائیاں پہلے سے تو دے رہا ہے۔ یہ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال ہے۔ حسین کا خون اتنا عظمت والا ہے جو چھپانا بھی چاہے چھپ نہیں سکتا، خنجر ہاتھ میں لے کے راز کر رہے ہوتے ہیں۔ قاتل ہمارے آباء و اجداد تھے، حسین کے قاتل ہمارے بڑے تھے، حسین کو شہید کرنے والے ہمارے تھے۔ یہ رونا پیٹنا، یہ چلانا سب بیکار ہے۔ ہوتا ایسا بھی ہے کبھی کبھی مارنے والا روتا ہے، قاتل روتا ہے، مجرم روتا ہے، قتل کر کے آنسو بھی بہاتا ہے، اور گناہ کر کے آنسو بھی بہاتا ہے، جرم کر کے آنسو بھی بہاتا ہے۔ خطبے میں نے آیت پڑھی، سورہ یوسف سے پڑھی ہے کہ حضرت یوسف بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، بڑے محجبین ہیں، بڑے ناظمین ہیں۔ بھائیوں کو ہو گیا حسد کہ والد محبت یوسف سے زیادہ کرتے ہیں، کریں تو کیا کریں، سوچا پلاننگ بنائی، یوسف کو مار دیتے ہیں، والد کو پتہ نہیں چلے گا، اب ساری توجہ یہاں ہوگی، بھاگنے سے لے گئے۔ ابا جان یہ یوسف ادھر ہوتا ہے، کبھی ہمیں تو دیجیے، ہم کھلانے لے کے جائیں، گھمانے لے کے جائیں، پھرانے لے کے جائیں، سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں۔ تو اب والد نے کہا نانا مجھے ڈر ہے، تم یوسف کو نقصان نہ پہنچا دو، کہیں تکلیف نہ دے دو۔ کہا ہم تو ان کے بھائی ہیں، ہم بڑا تکلیف دے سکتے ہیں، ہم نقصان دے سکتے ہیں۔ یقین دلایا، والد نے یقین کیا، ادھر حضرت یوسف کو لے گئے، ادھر کنویں میں ڈال دیا۔ جرم کیا نا، جرم کیا نا، اور پھر ایک خون کی قمیض لے کر آئے، حضرت یوسف کے کرتے کو لائے اور کنو کے اور کسی بھیڑیے کے خون، کسی بکری کے خون کے اوپر خون میں ڈال کر وہ قمیض لائی گئی، اور کہا ابا جان ان وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب وجاؤ اباہم عشاء یبکون وجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ ذرا قرآن تو پڑھو، فیصلہ قرآن کا ہوگا۔ اگر کوئی کہے قاتل ہیں تو روتے کیوں، مارا ہے تو روتے کیوں، مجرم ہے تو روتے کیوں، پتا چلا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے جو خود کرے وہ روتا نہیں، جو خود کرے افسوس نہیں کرتا۔ تم کو قرآن پڑھ کے دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کو والد کے پاس روتے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے، چہرہ پیٹتے ہوئے آئے، گریبان کرتے ہوئے آئے، ہائے ابا یوسف چلا گیا، ہائے ابا یوسف مارا گیا، ہائے ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ قرآن کہتا ہے چور بھی خود ہیں، قاتل بھی خود ہیں، مجرم بھی خود ہیں، واردات بھی خود کی ہے، صفائیاں بھی پیش کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ پتہ چل گیا قرآن سے قطعی سے کہ رونے والا مجرم بھی ہو سکتا ہے، مارنے والا خود بھی رویا کرتا ہے، جیسا کہ مجرم حضرت یوسف کے بھائی تھے، روتے ہوئے آ رہے ہیں اور جھوٹی قمیض لے کر آ رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کبھی کبھی قاتل خود بھی رویا کرتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ اور قربان جائیے حضرت حسین کی بہن
حضرت زینب جب حضرت حسین شہید ہوئے تو ہاتھ اٹھا لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو. بیچارے عرض پہ جاتی ہے مظلوم کافر بھی ہوگا اس کی بھی بد دعا اللہ سنا. کسی پہ ظلم نہ کرو. اور مظلوم اہل بیت میں سے ہو, رسول کے خاندان میں سے ہو, پھر بتاؤ عرشوں کو چیرتے ہوئے بد دعا نہیں جائے گی؟ بد دعا دے دی. ان کی اپنی کتاب میں یہ بد دعا ہے. بد دعا دے دی خدایا جنہوں نے ہمارے حسین کو مارا قیامت تک اپنے آپ کو مارتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا حسین کے قاتل کون ہیں. اس بد دعا کے بعد اب خود پہچان لو. میں نہیں کہتا کسی کو, میں تو بد دعا ذکر کر رہا ہوں. قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو نا. اہل بیت کی بد دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ خدایا جنہوں نے ہمارے حسین کو شہید کیا قیامت تک روتے رہیں, قیامت تک اپنے آپ کو مارتے رہیں, مارتے رہیں, مارتے رہیں, اور دنیا کو بتاتے رہیں ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں. خدایا مارے بھی ہاں الٹی طرف جہاں دل ہو, تاکہ دنیا جان لے کہ ہو جس دل میں بغض صدیق کا فاروق کا ہے, یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے. بد دعا دے دی اور بد دعا دے کر بتا دیا کہ ہم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے. وہ مجرم کو خود سامنے لے آئے گا. اس نے ایسا لایا, ایسا لایا, ایسا لایا کہ کوئی چھپانا بھی چاہے اپنے جبے کے اندر, اپنے کبے کے اندر یا اپنی دستار کے اندر, نہ یہ چھپ نہیں سکتا. ابن افضل بیت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی چھپ رہا تھا, لیکن بیت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی چھپ نہ سکا. وہ کعبے میں رہ کر بھی اللہ کا دشمن ہی رہا. اور اگر ہمارے بھی کسی قبلے اور کعبہ کے قریب کوئی دشمن ہو یا کوئی کافر ہو تو وہ جبے کے نیچے, کبے کے نیچے آ کر مسلمان نہیں ہوگا, وہ ہوگا پھر بھی کافر. نہ پوئے گی. ہاں وہ ہوگا پھر بھی وہی ریشم کے کپڑے میں اوپر خوب عطر لگا کر اندر گوں رکھ دو, وہ ہوگا پھر بھی گوں, وہ پھر گڑ نہیں بن جاتا. ہاں دنیا تمہیں کہے یہ گڑ ہے, تم کو نہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے صرف گاف شروع کا پڑھا ہے, پورا پڑھیں یہ گڑ نہیں, یہ گوں ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ پھر بھی وہی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک عظیم مشعل راہ ہے. حسین شہید نہ ہوتے, خاندان کی قربانی نہ دیتے تو آپ کے اسلام آباد والوں کے لیے مثال کون ہوتا؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو کہہ رہے تھے ہم انہی کی مثال ہیں, ہم انہی کے مثال ہیں, اور جیسے وہ کامیاب ہم بھی کامیاب. انہیں بھی بڑے بڑے حضرات نے, صحابہ نے بھی منع کیا نہ جاؤ, انہیں بھی بڑے بڑے لوگوں نے منع کیا نہ کرو. ادھر بھی پانی بن, یہاں بھی پانی بن, وہاں بھی کھانا بن, یہاں بھی کھانا بن, وہاں بھی عورتیں شہید, یہاں بھی عورتیں شہید, وہاں بھی بچے شہید, یہاں بھی بچے شہید, وہاں بھی خود شہید, یہاں بھی خود شہید. وہ مشن بھی نہیں رکا, یہ مشن بھی نہیں رکے گا. جیسے اس کے بعد دین ایسا پھیلا سنبھالنا مشکل ہوا, اس کے بعد بھی ایسا پھیل رہا ہے سنبھالنا مشکل ہے. کہاں جائیں, یہاں جائیں, یہاں جائیں, یہاں جائیں, کہاں نہ جائیں. انشاءاللہ دنیا کی زمین کو میں چین سکون رات نہیں دے سکتی. یہ ان معصوم بچیوں کی سسکیاں عرش تک پہنچ چکی ہیں, اور اب پاکستان کی تقدیر میں انشاءاللہ العزیز اسلامی نظام لکھا جا چکا ہے. یہ ہے سیدنا حسین
جنہوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر گزارا کیا، اور اکیلے نہیں، یہ بھی یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں 72 ساتھی ان کے شہید ہوئے. کتنے؟ اور کربلا میں حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے. کتنے؟ تذکرہ ایک کا کیوں؟ تذکرے سب کے ہونے چاہیے نا. ایک بیٹا شہید ہوا، ان کا نام ابو بکر ہے. ایک بیٹا شہید ہوا، ان کا نام عمر ہے. ایک بیٹا شہید ہوا، اس کا نام عثمان ہے. ایک بیٹا شہید ہوا جس کا نام حسین ہے. ایک بیٹا شہید ہوا جس کا نام عبداللہ ہے. یہ حضرت علی کے یہ بھی تو بیٹے ہیں. ذکر ان کا بھی کرو نا، تذکرہ ان کا بھی کرو نا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گندی زبان پہ تو ابو بکر کا نام نہیں آ سکتا، عمر کا نام نہیں آ سکتا، عثمان کا نام نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا علی ابو بکر کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے؟ عمر کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے؟ عثمان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے؟ تم تو کہتے ہو ایسے ایسے ویسے کیسے. لیکن علی تو ان کو اپنا کتنا مقتدا سمجھتے ہیں. اپنے بیٹوں کے صرف نام ہی نہیں رکھتے، بلکہ حضرت فاطمہ کا، علی کی بیوی کا جنازہ سامنے رکھا ہے تو صدیق اکبر کو علی کہتے ہیں. امیر المومنین آپ جنازہ پڑھائیے تو صدیق اکبر نے فرمایا علی بیوی تیری ہے، تیرا حق بنتا ہے تو پڑھا لے. تو صدیق اکبر کو علی نے جواب دیا. علی المرتضیٰ کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر صدیق میں ضرور نماز جنازہ پڑھاتا، لیکن میرے ذہن و دل و دماغ میں رسول اللہ کا وہ ارشاد گونج رہا ہے کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی مسلح امامت پر آگے نہیں آ سکتا. اس لیے جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. حضرت علی کی بھابھی اسما بنت انیس بیوہ ہوئی، جعفر طیار جنگ موٹا میں شہید ہوئے تو اسما بنت انیس حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح پوری دنیا میں ڈھونڈا کہ کون قابل ہے تو ابو بکر صدیق پہ نظر پڑی. حضرت علی اپنی بھابھی کا نکاح، اسما بنت انیس کا نکاح، اپنے بھائی جعفر طیار کی بیوہ کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کرا رہے ہیں. علی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام کلثوم حضرت علی نے رکھا ہے. تو حضرت علی کی یہ بیٹی، یہ لخت جگر جس کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کا نکاح حضرت علی کرواتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم سے کروا رہے ہیں. یہ محبتیں، یہ رشتہ داریاں یہ بتا رہی ہیں کہ رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان تھے. اشداء علی الکفار کافروں کے ساتھ آپس میں بڑے مہربان تھے، بڑے مہربان. دنیا کے سامنے یہ بات رکھو کہ تذکرہ علی کے سارے بیٹوں کا ہونا چاہیے جو کربلا میں شہید ہوئے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور 3 دن بھوکے پیاسے رہے، پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی قربانیاں ہیں. آج ہم یہاں پنکھے کے نیچے ایک دن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے، وہ کربلا کے دشت میں ریگستان میں 3 دن بھوکے پیاسے رہے. بڑی بات ہے. لیکن یہ بھی تو سوچو ہر ایک آدمی کسی نہ کسی سے کوئی سبق تو سیکھتا ہے. ہر ایک آدمی کا کوئی نہ کوئی استاد تو ہوتا ہے. بھائی حسین کے دروازے پہ جا کے پوچھو آپ نے پیاسا رہنا کس سے سیکھا؟ تو حسین جواب دیں گے میں نے عثمان سے سیکھا ہے جس پر پانی 40 دن بن رہا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 40 دن کھائے پیے بغیر عثمان غنی کس طرح زندہ رہے. عثمان غنی سے بھی کسی نے پوچھا بھوک پیاس نہیں لگتی؟ کہاں لگتی ہے. پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، اللہ بھوک اور پیاس ختم کر دیتا ہے. حیران کیوں ہوتے ہیں؟ قیامت سے پہلے مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے کھانا پینا نہیں ملے گا، تیسرا کلمہ پڑھیں گے اللہ ان کی بھوک اور پیاس ختم کر دیں گے. قیامت کے قریب لوگوں کے تیسرے کلمے سے بھوک پیاس ختم ہو سکتی ہے. تو جس عثمان کو نبی اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے، اس عثمان جو نبی کا فیض یافتہ ہو، اس کی بھوک و پیاس اللہ کے ذکر سے کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ حضرت حسین نے بھوکا پیاسا رہنا سیکھا ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے.
آج ہمارے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی حسین شہید ہوئے اس لیے نکاح حرام. میں نے جمعے میں کہا کہتے ہیں جو آدمی محرم میں شادی کرے گا اولاد کانی پیدا ہوگی, اولاد لنگڑی پیدا ہوگی. یہ جتنے پولیو کے مریض ہیں ان کے باپوں نے جو ہے ماؤں نے محرم میں شادی کی تھی. جمعے میں ذکر کیا, پھر کرتا ہوں, یاد رکھو ہم تمام صحابہ کو ماننے والے. بولو الحمدللہ. اور جب سب کو ماننے والے ہیں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے, پھر کسی مہینے میں بھی نکاح کرنا حرام ہوگا. کیونکہ سب کو مانتے ہو نا. اگر سب کو مانتے ہو تو پھر اوروں کی شہادت والے مہینے میں کیوں شادی کرتے ہو؟ یہاں جیسے یکم محرم شروع ہوتا ہے شادیوں پہ بینڈ لگ جاتے ہیں, بس ختم. اور سوچو کسی کے اوپر افسوس اس کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے یا پہلے؟ نہیں, ایک آدمی اسپتال میں بیمار پڑا ہے اس کے اوپر روتے ہیں اس وقت, جب وہ مر جاتا ہے پھر خوش ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے پاکستان میں قانون ایسا ہے, پہلے محرم سے 10 محرم تک شادی حرام. ابھی حضرت حسین پہلے محرم کو زندہ, دوسرے کو زندہ, تیسرے کو زندہ, 7, 8, 9 محرم کو زندہ ہے. کچھ ہوا نہیں, تیر لگا نہیں, شہادت ہوئی نہیں, اور تیری شادی حرام. اور جیسے ہی محرم کی 11 تاریخ آئی شادی حلال. ایسے الٹے کہیں پیدا ہوئے ہیں کہ یکم سے لے کر 10 تک حرام, اس کے بعد حلال. یہ حرام اور حلال کا ٹھیکہ تو نے لیا ہے؟ یہ حرام و حلال یہ تو اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا. ابھی کچھ ہوا نہیں, ابھی شہادت ہوئی اور شادی تیرے لیے حرام ہو گئی. اور ادھر 11 محرم آیا, ادھر نکاح بھی شروع ہو گئے, شادیاں بھی شروع ہو گئی. ہاں جو دوسرے ہیں وہ تو 40 دن تک نہیں کرتے, لیکن جو دوسروں سے تھوڑے دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں اب 11 کے بعد کچھ گنجائش ہے, کیونکہ ہم نے ان کا اتنا ساتھ دے دیا جتنا حق ہے, جتنا ہر کام میں دیتے ہیں, لہذا اب 11 کے بعد اب صحیح ہو گئی, اب نکاح صحیح ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر آپ محرم میں نکاح کو حرام سمجھتے ہو, میں محرم میں نکاح کو سنت سمجھتا ہوں. محرم میں نکاح کرنا سنت, محرم میں نکاح کروانا سنت, یہ دونوں کام سنت ہیں. کیسے کہ حضرت صفیہ سے نکاح میرے نبی کا محرم میں ہوا. میرے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے محرم میں کیا. میرے نبی نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے محرم میں کیا. اور سنیے 7 محرم کو کربلا کے میدان میں حسین کے نواسے قاسم کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا. یہ 7 محرم میں یہ حسین کے نواسے کا نکاح قاسم کا نکاح محرم میں ہو رہا ہے. قاسم کی مہندی کا جلوس نکلتا ہے, قاسم کی مہندی کے جلوس نکلتا ہے. مہندی رکھی ہے, اوپر بتیاں جل رہی ہیں. یہ کیسا جلوس ہے؟ یہ قاسم کی مہندی کا ہے. کون سی مہندی؟ یہ 7 محرم کو کربلا میں نکاح ہوا تھا. ہاں نکاح ہوا تھا. آپ تو کہتے ہیں نکاح جائز نہیں, ادھر تو وہ کربلا میں کر رہے ہیں. کہتے ہاں کیا تھا, کپڑے کالے تھے. کہتا ہوں کپڑے جیسے بھی ہو نکاح تو ہوا ہے. محرم میں کیوں نہیں کرتے؟ توبہ توبہ توبہ, محرم میں کچھ کرو. حضرت حسین شہید ہوئے, کچھ شرم کرو حضرت حسین کی. میں کہتا ہوں اچھا اگر اس وجہ سے پھر شرم آگے بھی کرو, پھر ربیع الاول میں کبھی بھی نکاح نہ کرنا, وہ میرے نبی کی جدائی کا مہینہ ہے. اور جمادی الثانی میں ابو بکر صدیق دنیا سے گئے, رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ دنیا میں گئے, آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے, محرم کے بعد سفر ہے. سفر کے مہینے میں میرے معونہ پر 70 صحابہ شہید ہوئے. ہاں وہ 70 صحابہ جن کی شہادت پر اللہ کے نبی کو اتنی پریشانی ہوئی ہے کہ 1 مہینہ کفار کو بددعا دیتے رہے, فجر کی نماز میں بددعا دیتے رہے. رمضان کے مہینے میں حضرت علی کی شہادت کا مہینہ, حضرت عائشہ کی وفات کا مہینہ, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا. ذی الحجہ کا مہینہ یہ محرم سے پہلے جو چل رہا تھا, شادیاں زیادہ ہوتی ہیں, نکاح زیادہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آگے محرم آ رہا ہے, جلدی جلدی شادی نمٹا لو. اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تو وہ ہے کہ تم اس مہینے میں شادی حرام کہتے ہو جس میں پانی 3 دن بند رہا. ذی الحجہ میں وہ شہید ہوا جس میں پانی 40 دن بند رہا ہے.
پھر مجھے بتاؤ ربیع الاول میں شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں عید ہو سکتی ہے، عید میں اتنی خوشی نہیں ہوتی، شادی میں زیادہ ہوتی ہے۔ جبھی تو بنیاد الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لوگوں تم نے محرم کو شہادت حسین کی وجہ سے غم کا مہینہ بنا لیا۔ اگر کسی کی جدائی کے اوپر غم ہوتا ہے تو حضرت پیران پیر کہتے ہیں پھر ربیع الاول کا مہینہ زیادہ مستحق ہے کہ اس مہینے غم کیا جائے کہ اس مہینے میں میرے نبی دنیا سے گئے، لیکن غم ادھر بھی جائز نہیں، غم ادھر بھی جائز نہیں۔ سمجھو تو صحیح ذرا۔ ہمارے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اور مہینے میں کرتے تو اور صحابہ کی یاد نہیں آتی۔ حضرت حسین کا درجہ بڑھا ہے ابو بکر صدیق کا؟ کون سے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے؟ جمادی الثانی میں، اور وہ بھی شہید ہوئے۔ نبی کے چاروں خلفاء شہید ہوئے، نبی خود شہید ہوئے، اس لیے کہ جو زہر سے بھی دشمن زہر دے دے یا کوئی زہر سے بھی دنیا سے چلے جائے وہ بھی شہید ہے۔ میرے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وہ خیبر کے فتح میں جس یہودیہ نے زہر دیا تھا کھانے میں ملا کر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انتقال کے وقت اس زہر کا اثر دوبارہ آیا اور اسی زہر کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ جو زہر کی وجہ سے دنیا سے جائے وہ بھی۔ صدیق اکبر کے انتقال کی جب وقت آیا تو وہ جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا اور اس کالے نے جو مارا تھا ڈنگ، تو اس کالے کے اثر کی وجہ سے جو زہر اس وقت دب گیا تھا کہ وفات کے وقت اس زہر کا اثر دوبارہ آ گیا تھا۔ توحید-سنت.com محرم میں نکاح کرواؤ گے؟ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بولیں، ایسا نہ ہو شادی شدہ والوں کی بیگمات آ کے میرے پر مسلط ہو جائیں۔ ہمارے شوہروں کو دوسری شادی کا کہتے ہو؟ چلو جس کا ارادہ ہے وہ بھی کہہ دے کہ ہاں انشاءاللہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، ان کی یاد تازہ کرنی ہو تو 10 محرم کو روزہ رکھو۔ جب پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، آدمی کہے گا خدایا شہری میں کھایا تھا، ابھی مغرب میں دوبارہ کھا لوں گا، کوئی کام بھی نہیں کر رہا، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، پھر بھی پیاس لگ رہی ہے، پھر بھی بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت حسین نے عرب کی گرمی میں، عرب کے صحرا میں، سخت لو میں کس طرح بھوک پیاس برداشت کی ہوگی؟ مولانا پھر آپ کو پیاس اور بھوک حسین کی آئے گی۔ لیکن تیرے علاقے کا مولوی بڑا چلاک ہے، وہ بڑا سیاڑا ہے، اس نے روح افزا بنوائی، اس میں دودھ ڈلوایا، اس میں بادام ڈلوائے، کشمش ڈلوا کر اوپر کھوپرے کی چھٹکی دی، اور اس سے پہلے اس نے صبح صبح کو حلیم کا اہتمام کرایا۔ اس کو پتا تھا حلیم میں مرچیں ہوتی ہیں، بعد میں پیچھے چیز بھی چاہیے، اور اس نے تجھے بتا دیا کہ حلیم صبح کو پکاؤ تو دوپہر کو شربت پیو، پورا گلاس اونڈیل کے جہنم میں ڈال کے پھر کھو، ہائے حسین کی یاد تازہ ہوگی۔ پیاس سے یاد تازہ ہوگی یا پی کے یاد تازہ ہوگی؟ یہ بڑے سیانے کہتے ہیں کہ حضرت یہ بھائی یہ حلیم کیوں پکا رہے ہو؟ آپ کو کیا پتا، حلیم یہ کھچڑا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کے خاندان والوں نے 10 محرم کی رات کو کھچڑا پکایا تھا، تو اسی کھچڑے کی وجہ سے جو ان کی یاد تھی، اسی لیے ہم 10 محرم کی رات کو گوٹے لگا لگا کے ایک نظر دیگ میں ایک نظر کھڑکی میں، یوں گوٹے لگا کے، کچھ گوٹے یہاں کچھ گوٹے یہاں، اس طرح گوٹے لگا کے ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں جو 10 محرم کی رات کو کھچڑا پکایا تھا۔ میں کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ کھچڑا؟ ہاں کھچڑا پکایا تھا۔ صبح کو مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ جائیں اور کہیں 3 دن پانی نہیں تھا، ہائے پیاسے تھے، ہائے ایک دوسرے کی زبان چاٹی، ہائے یہ ہوا، اور صبح کو 10 محرم کو شہید ہوئے، تو مولوی صاحب گریوان سے پکڑ کے محراب سے اتارو
اور کہو مولوی صاحب وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ 10 محرم کی رات کو کھچڑا پکایا تھا، اس کھچڑے کے لیے پانی آپ کا چچا جان دے کر گیا تھا؟ اس کھچڑے کے لیے پانی آپ کا ماموں لے کر گیا تھا؟ ادھر تم نے کھچڑا ثابت کیا، لیکن وجدت الشیء وغابت عنک الاشیاء، ایک چیز تو نے حاصل کی، تیرے سے کئی چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، ایک چیز تو نے حاصل کی، تیرے ہاتھ سے کئی چیزیں نکلی۔ ادھر کہتے ہیں ادھر حلیم کے چندہ مانگنے والے آئے تھے بھکاری، میں نے ان سے یہ کہا، اچھا آدمی تھا، سمجھ گیا، سوچنے لگا، ضدی نہیں تھا، کہنے لگا یہ بات تو سوچنے کی ہے۔ میں نے کہا کیوں پکاتے ہو، کیوں حلیم کے لیے چندہ مانگ رہے ہو؟ کہہ رہے اس لیے کہ کھچڑا پکایا تھا۔ میں نے کہا حسین کی پیاس کو مانتے ہو یا کھچڑے کو مانتے ہو؟ حسین کی بھوک کو مانتے ہو یا کھچڑے کو مانتے ہو؟ کہا بھوک اور پیاس کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب رات کو کھچڑا پکایا اور صبح کو شہید ہوئے تو کھچڑا کھا لیا تو بھوک خود ختم، تو کھچڑے میں پانی ڈال رہے ہیں تو پھر پانی پی بھی لیتے نا، پھر پیاس بھی نہیں رہی، بھوک بھی نہیں رہی۔ بتاؤ حسین کے بھوکے پیاسے رہنے کا فلسفہ کہاں گیا؟ مولوی تیرے پیٹ نے حسین کی استقامت پر بھی پانی پھیرا ہے، حسین کی جرأت پہ بھی پانی پھیرنے کی کوشش کی، حسین کی بہادری پہ بھی پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ تیرے پیٹ کے نخروں نے حسین کی بھوک و پیاس کے فلسفے کو مٹا دیا۔ تجھے کھچڑا مبارک، ہمیں حسین کی استقامت مبارک ہو۔ سوچو تو صحیح، وہ بھوکے پیاسے جائیں اور تم پیٹ بھرو۔ نبی فرماتے 10 محرم کو روزہ رکھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو، اس لیے فرمایا 9-10 یا 10-11 کا رکھو، 2 رکھو، اس لیے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر نے جو دریا پار کیا تھا تو یہودی اس کے شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ہائے میرا نبی تو عبادت میں بھی مشابہت سے بچتا ہے، اور یہاں جو چیز عبادت نہیں اس میں مشابہت ہو رہی ہو پھر کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ شریعت جس میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت مجوسی کیا کرتے ہیں، ہم بھی آنکھیں بند کر کے عبادت کریں تو مشابہت مجوسیوں سے ہو جائے گی۔ اتنی مشابہت سے بھی منع کیا۔ یہ تو سوچ گوٹے کون لگاتا ہے، یہ تو سوچ حلیمیں کون پکا رہا ہے، یہ تو سوچ شربتیں کس نے لگوائی تھی، یہ تو سوچ محرم کی سبیلیں کس نے لگائی تھی، یہ تو سوچ کہ محرم میں پانی پلانے کے اہتمام کس نے کرائے تھے۔ اگر یہ ان کے ہیں تو کیوں کر رہا ہے؟ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ پوری رات محنت کر کے اور صبح کی نماز چھوڑ دی اور لسٹ تیار ہوتی ہے، آنٹی کون ہے حلیم کا چندہ دے دیں، نہیں ہے جاؤ اس کا نام لکھو، ان کو نہیں دینا ہے۔ ٹھک آنٹی حلیم کا چندہ، ہاں بیٹا یہ 50 روپے، تو ان کا نام لکھو، ان کو دینا ہے۔ اچھا یہ کون سی عبادت ہے؟ خرچہ ساڈا نخرا تھوڑا، پیسے میرے خرچ ہوں اور نخرے تیرے ہوں۔ میں کیفے ذائقہ پہ جاؤں 50 روپے دوں، وہ مجھے حلیم دے دے، اس کو ثواب ملے گا؟ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے لیے گھر کی سوئی بھی لا کے قدموں میں ڈالتا ہے، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں، ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں۔ سن لو، اللہ کے نام پر کسی قید کے بغیر، کسی دن کی تعین کیے بغیر 1000 دے کے کسی غریب کو کھلا لو، کسی کے ثواب کے لیے، حضرت حسین کی ایصال ثواب کے لیے، پیرانی پیر رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی منافق منع نہیں کرتا، کوئی نہیں منع کرے گا۔ لیکن جس میں صحابہ کے دشمنوں کی مشابہت ہو رہی ہو ان چیزوں سے تو بچنا ہے نا، کیونکہ ان کے یہاں 10 محرم کا روزہ نہیں ہے، ہم تو نبی کے ماننے والے، ہمارے یہاں تو 10 محرم کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے لیے تو ہم جان دے سکتے ہیں، بھوک اور پیاس اور حلیم کیوں نہیں قربان کر سکتے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلیم کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے؟ یار سال میں ایک بار تو سیزن آتا ہے،
ادھر سے بھی جمع کی، دوسرے دن سارے کلینک میں پہنچے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دست لگ چکے ہیں، کوئی دوائی دے دیجیے۔ اس لیے میں نے کہا ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں، لیکن یہ تو سوچو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کے ساتھ تو مشابہت نہ کرو، ان کے طریقے پہ تو نہ چلو، انہوں نے تمہیں لاشعوری طور پہ اپنے طریقے پہ چلایا، سبیل بنائیں گے، چندے لیں گے۔ جو آدمی بلا عذر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے سامنے 70 دروازے حاجت کے کھول دیتا ہے، اس کی 70 حاجتیں اور ہو جاتی ہیں۔ بلا عذر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا منع ہے، اور ادھر ہاتھوں میں ڈبے لے کر انکل حلیم کا چندہ دے دیں، انکل سبیل کا چندہ، انکل حلیم کا چندہ دے دیں۔ دوست آپس میں گئے، اس دفعہ میں نے بڑا چندہ کمایا، اور یہ دیکھو ماشاءاللہ سونی ریکسن کا موبائل لایا ہوں، چندہ اتنا ہو چکا تھا۔ یہ حالات ہیں، اور ہمارے بھی سیدھے سادے لوگ ہیں۔ سبیل بنائیے، اس میں گڈے، چھوٹے چھوٹے گڈے رکھے ہوئے ہیں، یہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں یہ دین ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا أَوْ كَمَا قَالَ، اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، یہ دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور صبح اور پھر اس کو ڈنڈے مار کے سبیلوں کو توڑا جاتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ میرے نبی بت مٹانے آئے تھے، آج نبی کا نام لے کے سبیلوں میں بتوں کو بنایا جاتا ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط، ہجوم، پتہ نہیں کیا کیا منکرات ہیں اس محرم میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں، اور محرم شروع ہوتے ہی 40 دن تک گھوڑا بن کے رکھتے ہیں۔ ادھر تو یہ چیز نہیں، اور اورنگی ٹاؤن میں جاؤ کتنے گھوڑے ہوں گے، اچھا خاصا انسان ہے گھوڑا ہے، باقاعدہ اس طریقے سے وہ لگام باندھی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ہم عباس کا گھوڑے ہیں، ہم نے منت مانی ہوئی تھی 40 دن کی، ہماری ماں نے منت مانی ہوئی تھی جب بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو ہر مہینے حسین کے گھوڑا بنائیں گے، بس جس کو دیکھا کرو اس کے اوپر سوار ہو گئی بیٹھ جایا کرو۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ گھوڑا ہے بابا، میں نے گھوڑے کی سواری کرنی ہے، سی ویو جاؤں گا تو وہ 20 روپے لے گا، ادھر مفت کی سواری ہے۔ اور پھر چیک کیا کرو کو کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے تو ہے لیکن غیر دم کا ہے، یہ کوئی نیا گھوڑا آیا ہے۔ عجیب عجیب منتیں بابا، عجیب عجیب منتیں۔ ایسی منت بھی ہے میرے بھانجا پیدا ہوا، میں 7 گھروں سے بھیک مانگ کے اس کو کپڑے پہناؤں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ منت ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کھلے بابے کا روزہ رکھتا ہوں، اور کھلے بابے کا روزہ کیا ہے؟ سحری کر کے افطاری تک آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کھلے بابے کا روزہ ہے کیونکہ وہ کھلا رہ رہے ہیں۔ یہ منت ہے، اس طرح کی ناموں کی چیز منت ہے۔ منت ہمیشہ اس چیز کی مانی جاتی ہے جو چیز کبھی فرض یا کبھی واجب ہوا کرے۔ جو چیز کبھی فرض یا واجب نہیں ہے اس کے بغیر آپ منت نہیں مان سکتے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے قرآن خوانی کی منت بھی نہیں مان سکتے۔ جو چیز کبھی فرض یا واجب ہے، مثلا آپ کو ہو خدایا میرا یہ کام ہو جائے میں 2 رکعت نفل لوں گا، یہ منت صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ ظہر پڑھتے ہو، اثر پڑھتے ہو، تو نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، یا ایسی عبادت جو کبھی واجب ہو اس کی منت مانو۔ آپ کو خدا میرا یہ کام ہو گیا میں 3 روزے رکھوں گا، صحیح ہے غلط ہے؟ اس لیے صحیح ہے کہ یہ روزہ رکھنا کبھی فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو خدا میرا یہ کام ہو گیا میں 1000 روپے کسی غریب کو دے دوں گا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اس لیے یہ پیسے دینے کا عمل زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ صدقۃ الفطر کی صورت میں واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایسی چیزوں کی منت مانی جاتی ہے جو کبھی فرض یا کبھی واجب ہو، ایسی چیزوں کی نہیں ہوتی کہ میں گھڑا سر پہ رکھ کر جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھوں گی اور میں وہاں تک جاؤں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، ایسی ایسی عجیب عجیب منتیں۔ تو ادھر بھی گھوڑا بنایا ہوا ہے اور گھوڑوں کی منتیں ہوتی ہیں۔ اب اس طرح ادھر توجہ آپس میں مانو، اس طرح کی منتیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی منت ماننا جائز؟
اس لیے میں نے کہا یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ایسی ادھر ادھر کی فضول باتوں اور فضول کاموں میں لگو گے، اس سے بہتر ہے 3 چھٹیاں آ رہی ہیں سے روزہ لگا لو، جان بھی بچ جائے گی، گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو روزے کی بھی توفیق ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی، خدا کے راستے میں نکلنے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ کتنی جماعتیں نکلتی ہیں محرم کے مہینے میں، یہ ہیں کام کے لوگ جو ان اوقات کو اس طرح قیمتی بناتے ہیں۔ شکر کرو اللہ نے ہماری نسبت ان کام کے لوگوں سے بنائی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کل جگہ جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جی ہاں، یہ حدیث ہے، من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بھائی یہ مولا عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کے ایک معنی خدا بھی ہے، انت مولانا، اور مولا کے ایک معنی دوست بھی ہے۔ تو ادھر حدیث جو ہے وہ یہ کہ جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، سمجھے؟ یہ نہیں کہ جس کا علی خدا ہے اس کا میں بھی خدا ہوں، یہ نہیں۔ مولا کے معنی غلام بھی ہے عربی میں، عن زید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید وہ جو رسول کے مولا تھے، یعنی رسول کے غلام تھے۔ اور مولا کے مطلب سردار بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، تو مطلب یہ کیا ہے؟ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو ادھر جو حدیث ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ ہے، اور اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دوست ہے اس کا میں بھی دوست ہوں۔ اب پتہ چلا علی تو ہمارے ہیں تو نبی بھی ہمارے ہیں، اور علی ان کے نہیں تو نبی بھی ان کے نہیں، کیونکہ جو علی کا ہوگا وہ علی کے فیصلے کو بھی مانے گا، اور علی کا فیصلہ ہے کہ وہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عثمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور کوئی سوال موضوع کے متعلق، یا کوئی ایسی بات جو مجھ سے رہ گئی ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔